السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں۔ ہر وہ امر، ہر کام وبال جان ہے، بے برکت ہے، جس کی ابتدا میں بسم اللہ نہ پڑھی جائے۔ کہ کیسے اصلاح ہو سکتی ہے؟ خودکشی کی سر کی جاتی ہے غیبت کے ذریعے، چغلخوری ذریعے۔ علماء کرام مجرم ہیں، دشمنی کے باوجود نصیحت، معاملات میں ہم ٹھیک نہیں ہے، بندوں کا حقوق ہاں، کہ ڈانٹ ڈپٹ سے کبھی بچہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ بچہ 1 سال لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے شروع میں، دوسرے سال وہ والدین کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں، کیا بات تم ہے، مت مارا کر۔ بچپن کی کوئی یادگار کوئی یاد ہو؟ اس دن سے میں نے توبہ کیا، مرشد کا ایک تصور دیا ہوا ہے۔ پہلی ملاقات میں آپ نے پہلی ہی ملاقات میں، کیا بات، سب سے پہلے جو مرشد کا لقب ہے وہ بھی میں نے سنا ہے آپ نے دیا تھا۔ کیا بات، جب میں نے آپ کو پہچانا ہے، آپ مرشد کے بغیر یہ تربیت نہیں ملتی ہے۔ اس کا مطلب ہے آج ہمیں بیعت کرنا چاہیے۔ بارسما لیا انجم خدا نہ کرے کہیں اس کے حیات کے بعد لوگ افسوس کریں گے۔ ہر صورت کا 40 دن کا طریقہ ہے۔ آمینہ انصاری بہت گریٹ خاتون ہے۔ اقبال صاحب آپ کا بہت شکریہ، پسندیدہ دین اسلام ہے۔ بارسما لیا مدذل عالی اور محترم پیرزادہ شمس الدین صاحب، اب اختلافات بہت ہو چکا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، میں ہوں محمد اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل ابراہیم این بابا۔ ناظرین، مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ علماء جو ہے وہ دنیا کے چراغ ہیں اور انبیاء کے وارث ہیں۔ تو ناظرین، میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو ہمارے علماء کرام سے ملاؤں، ہمارے علماء کرام کے طرز زندگی کے بارے میں آپ کو سناؤں، اور دینی مسائل اور معاشرے کے مسائل اور ان کے حل کے بارے میں ہمارے علماء دین سے ہم بات چیت کریں۔ تو ناظرین، اسی سلسلے میں آج کا آپ کا اور میرا مہمان ہے جناب انتہائی قابل احترام، علم اور عمل میں باکمال میرے استاد محترم جناب مولانا محمد علی عارف صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وہ محترم کیسے ہیں آپ؟ سب سے پہلے اپنی طبیعت کے بارے میں۔ اللہ کا شکر ہے۔ وہ محترم، آپ کا انتہائی مشکور کہ آپ نے انتہائی قیمتی وقت نکالا ہمارے لیے۔ واجی، آپ سے کچھ دینی علمی باتیں بھی کریں گے اور کچھ معاشرے کے مسائل کے بارے میں بھی بات کریں گے اور کچھ آپ کی زندگی کے بارے میں بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ تو بہت شکریہ واجی، بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں۔ کتنی فضیلت اور اہمیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقبال بھائی، آپ کا بہت شکریہ اور آپ کے چینل کے اور آپ کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ وقت نکال کر مجھے حقیر سے کچھ باتیں کرنے کے تشریف لائے۔ محترم، آپ نے سوال کیا، رب تعالیٰ کے فرمان ہے اور سورہ فاتحہ کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آپ کے سوال کے مطابق اس کی بڑی اہمیت ہے، فضیلت ہے، اس کی برکات ہے، اس کے فوائد ہیں۔ جی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ۔ ہر وہ امر، ہر کام وبال جان ہے، بے برکت ہے، جس کی ابتدا میں بسم اللہ نہ پڑھی جائے۔ دیکھیے ہوئی۔ اور دوسری حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 19 حروف ہیں، 19 حروف ہیں اور جہنم کے 19 داروغہ ہیں۔ جو کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے صدق دل سے تو اس کے لیے 19 داروغہ کا عذاب نہیں ہوگا، اسے سزا نہیں ملے گی۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ دوسری بات، اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے تو آپ نے جہنم اور جنت کا نظارہ فرمایا۔ جبریل امین آپ کے ساتھ تھے، جنت میں تشریف لے گئے تو جنت میں ایک ایسے مقام پر آپ پہنچ گئے جس میں 4 نہریں جاری تھی، ایک پانی کی نہر، دوسرا دودھ کی نہر، تیسرا
شراب طہور کی نہر، اور چوتھا شہد خالص کی نہر۔ سبحان اللہ۔ چار۔ آپ نے جبریل امین سے پوچھا، اے اخی جبریل، اب مجھے یہ بتائیں یہ چاروں نہریں کہاں سے نکلتی اور کہاں جاتی؟ تو جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ چار نہریں جہاں سے چلتی ہے مجھے نہیں پتہ اس کا مبدا کا، البتہ یہ چاروں نہریں کوثر میں جا گزرتی ہے، پہنچتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، جبریل مجھے اس کے منبع کا بتائے، کہاں سے نکلتی یہ نہریں؟ تو جبریل امین عرض کا، یا رسول اللہ آپ اللہ سے سوال کریے، مجھے اس کا نہیں پتا۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا فرمائی، تو اللہ کا ایک فرشتہ نازل ہو گیا اسی وقت، اور انہوں نے فرمایا، یا رسول اللہ آپ اپنی دونوں آنکھیں بند کریں۔ آپ نے بند کی، اور اس کے بعد کچھ دیر کے بعد فرمایا کہ آپ کھولیں۔ اللہ کے رسول نے جب آنکھیں کھولی تو ایک درخت کے نیچے پہنچ گئے، کیا بات ہے، جبریل کے ساتھ جی جی۔ اس درخت کے نیچے پہنچ گئے تو وہاں پر ایک قبہ نظر آیا، سفید موتی کا قبہ۔ جبریل نے اور اس مقرب فرشتے نے فرمایا آگے چلیے، قبے کے نیچے گئے تو فرمایا کہ اس قبے کے نیچے سے یہ چاروں نہریں جاری ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، تو ہم واپس جاتے ہیں۔ تو اس ملک مقرب نے فرمایا، اے اللہ کے رسول آپ نے ابھی جانا نہیں ہے، آپ ٹھہریں، اس قبے کے پاس جا کے آپ دیکھیں۔ تو حضور پاک نے فرمایا کہ اس قبے پر تو تالا لگا ہوا ہے، سونے کا ایک تالا ہے۔ تو اس مقرب فرشتہ نے فرمایا، یا رسول اللہ تو اس کی چابی آپ کے پاس ہے، اس کی چابی آپ کے پاس ہے؟ جی جی۔ تو رسول اللہ نے فرمایا میرے پاس تو چابی نہیں۔ فرمایا، یا رسول اللہ آپ کو تو بسم اللہ آتی ہے نا، ابر نازل ہوئی۔ کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے۔ تو آپ نے فرمایا تو آپ اس بسم اللہ پڑھ کے کھولیے۔ جب رسول خدا نے بسم اللہ پڑھ کے وہ قبہ دروازہ سونے کا جو تھا اس کو کھولا، سبحان اللہ۔ اندر تشریف لے گئے تو کیا دیکھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم جنت میں لکھا ہوا ہے، سبحان اللہ۔ اور بسم اللہ کی پہلی میم سے پانی کا وہ نہر جاری ہے، سبحان اللہ۔ بسم اللہ کی ہا سے، اس کے ہا سے دودھ کی نہر جاری ہے، کیا بات ہے۔ اور الرحمن کی میم سے شراب طہور کی نہر جاری ہے، اور الرحیم کی میم سے شہد خالص کی نہر جاری ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حیران بھی ہو گئے۔ تو ملائکہ مقرب نے فرمایا، اے رسول آپ اس پہ تعجب نہ کیجیے، آپ کی امتی میں سے کوئی بھی صدق دل سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا تو اس کے لیے یہ چاروں نہروں سے سیراب کرایا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو آپ اندازہ کریں کہ اس کی اتنی فضیلت ہے جو اللہ کے رسول نے پر نازل ہوئی، اور یہ 7 مثانی میں شامل ہے۔ پوری قرآن مجید سورہ بقرہ میں ہے، سورہ بقرہ سورہ فاتحہ میں، سورہ فاتحہ سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور پورا قرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر ہے، اور پورا قرآن مجید بسم اللہ کے با میں ہے۔ اس لیے مولا متقیان نے فرمایا، انا نقطۃ تحت الباء، میں با کے نیچے کا نقطہ۔ کیا بات ہے باجی، سبحان اللہ، بہت بہت شکریہ با محترم۔ اچھا با محترم، اس کے ساتھ ایک اور اہم سوال یہ معاشرے کے حوالے سے ہے، جو معاشرے میں تھوڑا بہت ہم زیادہ دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرے کی کردار کشی کرنا، ایک دوسرے کو با محترم برا بھلا کہنا، پیٹھ پیچھے جو باتیں کرتے ہیں تھوڑا زیادہ نظر آتے ہیں آج کل معاشرے میں۔ اس کی کیسے اصلاح ہو سکتی ہے، اس کے کتنے نقصانات ہیں با محترم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو محترم بات یہ ہے کہ کردار کشی کرنا یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔
این حرام ہے۔ بالکل کردار کشی کی سر کی جاتی ہے غیبت کے ذریعے، چغلخوری ذریعے کے اور حسد و کینے کے ذریعے کرتے ہیں، بالکل اور شریعت مصطفیٰ میں جائز ہی نہیں۔ بالکل اور میرے خیال میں اس میں علماء کرام مجرم ہیں، بالکل کیونکہ اصلاحی پہلو کے لیے کبھی ان چیزوں پر گفتگو نہیں فرماتے، اور عوام تو کل انعام ہے، اکثر جو ہے 90% جہلا کا طبقہ ہے، اور آج دیکھ رہے ہیں گروپوں میں منقسم ہیں، بالکل ایک گروپ دوسرے کی غیبت، ایک گروپ تیسرے کی غیبت۔ اس کی دوسری وجہ یہ ہے تربیت کا فقدان ہے۔ تربیت، اعتکاف کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، بڑی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن تربیت نہ ہو وہ اس سے اثر نہیں پڑتا۔ بالکل سید العارفین شاہ سید محمد نور بخش رحمۃ اللہ علیہ کا یہ معمول شریف تھا، اب جب بھی اعتکاف فرماتے تو واضح و نصیحت کرتے تھے اور تربیت دیتے تھے، بالکل باقاعدہ پریکٹیکل تربیت کے بغیر، جیسا کہ آپ کے ایک مرید خاص تھا مولانا حسین کوکائی رحمۃ اللہ، آپ اس کے ذریعے اپنے بچوں کو تربیت دیتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ آپ نے فرمائے کہ دوسرا رکن یہ ہے جوان مردی کا، اچھا، النصیحت مال عداوہ، دشمنی کے باوجود نصیحت، یہ فقدان ہے۔ ہم کسی کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں مسلکاً، نظریاتی طور پر، اس کے علاوہ بھی ہم تو اس کے کوہ میں رہتے ہیں، اس کے پیچھے لگتے ہیں، کوئی عیب نظر آئے اس کے چغلخوری کرنے کے لیے، بدگمانی کرنے کے لیے، یا کوئی ایسا الزام ڈھونڈتے ہیں تو اس کو بدنام کرنے کے لیے، یہ بالکل شرعی طور پر حرام ہے۔ جبکہ مولا ابن تقیان فرماتے ہیں دشمنی کے باوجود تمہاری جوان مردی اس وقت ہوگی اس کو نصیحت کرے۔ اس کے علاوہ ہمارے اندر محترم آگے سوال کے مطابق کہ ہم غیبت کرنے میں بہت زیادہ یہ غلو کرتے ہیں، غلو کے حد تک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الغیبت اشد من الزنا، زنا جیسی گناہ ہے کبیرہ سے بھی بدتر ہے۔ آپ اندازہ کریں وہ غیبت، چارہ پروگرام ہو، مسجد ہو، محراب ہو، محفل ہو، مجلس ہو، کوئی بھی اس گناہ کبیرے سے پاک نہیں۔ جب اس کو آلریڈی چھوڑ دے، بھلے مثلا آپ میرے نجات کے نہیں، تو مجھے آپ کا احترام کرنا چاہیے۔ حضرت شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ رسالہ تلقینیہ میں فرماتے ہیں تم یہ مت دیکھو تمہارے سامنے رہنے والا، دسترخوان پہ رہنے والا تمہارا دشمن ہے تمہارا دوست ہے۔ تمہارا دشمن بھی ہو تو اس کی عزت کرے، تمہارا دشمن بھی ہو اس کو بددعا نہ کرے۔ تو یہ ساری برائی اس کے اصلاح کے لیے علماء پر بھی ذمہ داری ہوتی ہے، اور جو پڑھے لکھے ہیں ان پر بھی یہ ذمہ داری ہوتی ہے، عائد ہے کہ ان گناہ کبیرہ کو چھوڑ دیں۔ اور معاملات میں ہم ٹھیک نہیں، معاملات سب سے بڑی بات ایک ہے حقوق العباد، اللہ کی بندگی۔ اللہ کی بندگی میں سستی کاہلی ہو سکتی ہے تو معاف بھی فرما دے گا، توبہ کرنے سے معاف ہو جاتا ہے۔ بندوں کا حقوق، جو بندوں کے حقوق ہے، جب تک کہ بندہ خود معاف نہ کرے، نہ اللہ کے رسول اس کو معاف کر سکتے ہیں، نہ رب تعالیٰ خود رب ہوتے ہوئے معاف فرما دے۔ کیا بات ہے باجی، محترم بہت بہت شکریہ۔ ایک اور انتہائی یہ اہم سوال ہے با محترم، یہ میں تقریباً سب کے ساتھ کرتا ہوں یہ سوال، یہ مجھے کیونکہ معاشرے میں اس کی کمی زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ بالکل بچوں کی تربیت بچپن سے جو کی جاتی ہے، جتنے آپ معاشرے میں دیکھو بچوں کی تربیت جو ہے وہ ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ ہوتی ہے، کیا یہ بچوں کی مستقبل کے لیے اچھا ہے یا پیار و محبت سے بچے اچھے ہو جاتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ محترم اقبال بھائی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، آپ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل، اہل بیت رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے نمونہ اور ماڈل ہے۔ بالکل۔ بدقسمتی سے ہم مغربی دنیا کی طرف
تکتے رہتے ہیں ہوں، اور مغربی دنیا سے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ تو بھول ہوگی. ہوں، یہ نہ ہمیں فائدہ دے گا، بالکل نہ ہمیں جو ہے نا یہ قابل عمل ہے. بالکل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے سبق لینا چاہیے. اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک غلام تھا انس، ہوں، جنہوں نے پیغمبر کی رسول خدا کی خدمت کی. انہوں نے فرمایا میں نے 10 سال رسول خدا کی خدمت کی، غلامی کی، ہوں، کبھی رسول خدا کے چہرے انور پر غصہ کا آثار نظر نہیں آیا. سبحان اللہ آپ واجب. اندازہ کریں. ہوں، اور اللہ کے رسول جب گھوڑے پہ سوار ہو کے تشریف لے جا رہے ہوتے، کہیں بچہ نظر آتا، سواری چھوڑ کر گھوڑے سے اتر کر اس بچے کو پہلے سلام کرتا، ہوں، پیار کرتا، اس کے بعد اپنی سواری پر بٹھاتے. کیا بات ہے، سبحان اللہ یہ واجب. تو رسول اللہ کی. ہوں، اور ڈانٹ ڈپٹ سے کبھی بچہ ٹھیک نہیں ہوگا. ہوں، میں الحمدللہ تدریس سے میرا تعلق ہے، بالکل. تو ڈانٹ ڈپٹ سے کبھی نہیں. آپ مسکرا کر، جی بالکل. آپ اخلاق کے اندر آپ جو بات کر، بچے پہ بھی اثر ہوگا، بوڑھے پر بھی اثر ہوگا، ہوں، جوانوں پہ بھی اثر ہوگا. ہوں، ہاں. اور یہ میں نے کہیں پڑھا ہے اردو کے اس مضمون میں ہوں، کہ مولانا غالب کا ایک واقعہ ہے کہ ان کے گھر کے بارے میں. وہ کہتے ہیں جب کوئی ان کے گھر میں کوئی بچہ گالی دیتا، ہوں، اب کتنا خوبصورت ہے. پرانے زمانے کے جو لوگ تھے جی جی. بڑے دیندار تھے. وہ مولانا غالب رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر کے ماحول کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ایک بوڑھی ماں تھی، ہوں، وہ ہمیں تربیت کی سر دیتی تھی. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میرے منہ سے گالی نکلی تو میری ماں نے سنی تھی، بڑے بزرگوں نے یہ گالی سنی تھی. میں دوسرے دن آیا تو انہوں نے کہا، ماں نے کہا تمہارے منہ سے بدبو آتے ہیں، جاؤ جاؤ جاؤ. دوسری کوئی عورت تھی، اس سے کہا تمہارے منہ سے بدبو آ رہی ہے. تیسرا چوتھا اس طرح تمام گھر کے افراد نے کہا تمہارے منہ سے بدبو آ رہی. میں تو کچھ کھایا نہیں، کوئی غلیظ چیز کھائی نہیں. نے کہا تم نے گالی دی، اس کی بدبو ابھی ختم نہیں. آپ اندازہ کریں کس انداز میں، پریکٹیکل انداز میں وہ تربیت دیتے ہیں. تو ہم گالی کا جواب 10 گالی دیتے ہیں. بالکل. ہماری مائیں بھی، بہت بری باپ الفاظ. بھی، نعوذ باللہ من ذالک، بلکہ اپنے بچے خود جنہوں نے جنا ہے ماں، بالکل. اس کو 10 گالی سناتی ہے. ہوں، اور باپ ہوتا ہے، اپنا بیٹا ہے اور اپنی حقیقی اولاد ہوتی ہے، باوجود اس کے 10 گالیاں دیتے ہیں. اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ تم بچوں پر نہ مارے، حدیث ہے. اور حضرت امام جعفر صادق حق ناطق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بچہ 1 سال لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے. سبحان اللہ. شروع میں دودھ پیتا بچہ 1 سال تو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، لہٰذا تم مت نہ پڑھے. دوسرے سال وہ والدین کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں، کیا بات تم ہے. مت مارا کر. سبحان اللہ. اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس انداز میں فرماتے تھے تربیت. اہل بیت رسول علیہ السلام اپنے بچوں کو کس طرح تربیت دیتے تھے. آج ہمیں ان کی تعلیمات کو چھوڑ کر، ان کی جناب علی طرز زندگی کو چھوڑ کر اب مغربی طرز زندگی ہم پر ہی گزارا کرتے ہیں، تو کہاں ہمیں تربیت ملتی ہے. بالکل واجب. سبحان اللہ. تو یہ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. با محترم بہت شکریہ آپ کی زندگی کے بارے میں. باجی اجازت کچھ سوال کرنا ہے. اچھا محترم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بچپن کی کوئی یادگار اسٹوری کوئی یاد ہو کوئی؟ بالکل ہے جی ہمارے ساتھ شیئر کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ احوال بھائی کہ بائبل میں نے تقریباً 7ویں کلاس تک یہیں پڑھا، اور ناظر قرآن میرے والد محترم مرحوم کے پاس پڑھا. سبحان اللہ. اور وہ بھی اخن تھا خاندانی طور پر، اور بہت تہجد گزار تھا، انتہائی پرسا تھا. یہ اللہ کی بڑی مہربانی. مجھے وہ وقت اب بھی یاد ہے. میں تقریباً 4تھی کلاس میں پڑھتا تھا. ہمارے یہاں ڈنگا میں ایک پرائمری اسکول ہے، وہاں میں جاتا تھا.
تو میرے والد مرحوم انتہائی پرہیزگار ہونے کے باوجود وہ جو گالم گلوچ ناچ گانے سے بڑی نفرت کرتا تھا. اوہ، سبحان اللہ. ہاں تو ایسا ہمیں اوپر سے یہاں پر ایک کوئل ہے جی جی یلجک کے ڈنگا میں آتے ہوئے میں اسی کوئل سے آ رہا تھا تو کہیں قدموں ہو رہے تھے، موسیقی کی محفل سجی ہوئی تھی، جی جی مجھے یاد ہے. تو میں چھوٹا تھا بلکہ میں نماز بھی نہیں پڑھتا تھا، مجھے یاد ہے. تو انہوں نے کہا لے آخونی وہ یہ کیا کہ مجھے پکڑ لیا وہاں یلجک کے بابرات مرحوم کے گھر کے اوپر. جی 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 وہاں موسیقی تھی تو مجھے آخون کے پکارا، مجھے زبردستی ناچنے کے لیے وہاں محفل کے اندر چھوڑ دیا. اوئے تو کیا ہوا، میں تو بہرحال یوں میں نے ہاتھ تو پھیلایا ایک دو بار، جی جی بس یوں سننا تھا. اس کے بعد دوسرے دن کسی نے آ کہا آپ ماشاء اللہ آپ کے بیٹا تو ناچ رہا تھا اوئے کل اس میں، یہ سننا تھا. مجھے نہیں پتا تھا. گھر میں آیا، آنے کے بعد ایک بڑی لاٹھی تھی، اوئے لاٹھی، اور اتنا مارا اللہ اکبر. مجھے تو زندگی میں اب بھی یاد ہے، جی جی اب بھی یاد ہے. وہ یاد ہے چوتھی کلاس میں پڑھتا تھا. اس دن سے میں نے توبہ کیا، اللہ یہ اس محفل کی دیکھنے کا یہی گناہ جو مجھے دنیا میں ہی سزا مل گئی، آخرت میں کیا سزا ہوگی. بالکل بھائی. تو یہ مجھے یاد ہے میرے والد مرحوم کا یہ ایک طریقہ کار تھا. میں اس سے ڈرتا تھا اور الحمدللہ آج میں اس منزل پہ ہوں. یہ رب کا بڑا کرم ہے، ان کی تربیت اور ان کی نصیحت کا ہی ثمرہ ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے با محترم. اچھا با محترم، الحاج مرشد کامل الحاج فقیر محمد ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ باجی ان کے اب بہت قریبی مرید میں سے تھے، ہم نے اکثر دیکھے ہیں. باجی سب سے پہلے کب ملاقات ہوئی تھی با محترم کے ساتھ اور کیا مومنٹ تھا وہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم اقبال صاحب، وہ بالکل جب میری اپارٹمنٹ ہوئی تھی جناب 92 میں، تو فرسٹ میرے اپارٹمنٹ تھاغس میں ہوئی، میری ڈیوٹی ادھر لگی. تو وہاں سے ہم تقریباً 4 مولوی تھے. یہ اتفاقی ہمارا ابھی ڈاکٹر عبدالحمید صاحب ہمارے ساتھ تھے، اور مولانا باقر صاحب ہماری ادھر کیس کا ایک مولوی ہے میرے ساتھ. پورو کا ایک مولوی تھا محمد علی کے نام سے، اہل حدیث سے تعلق رکھتا تھا. اور ادھر کھرما حسین کا ایک سید حسین نامی ایک مولوی تھا. سر 4 ہم مولوی، آپ جب 4 مولوی بھی جمع ہوتے ہیں تو وہ بہت کچھ کرتے ہیں. بہرحال ہم نے ایک دفعہ وہ قندوز میں ہم کبھی دیکھا نہیں تھا، ہم ادھر دیکھنے کے لیے گئے. تو پہلی ملاقات باز سعید شہاب الدین مدد اللہ علی کے ساتھ ہوئی. تو وہ وہاں پر میر وائز تھے، ملاقات ہو گئی. پھر میں نے ان سے ایک سوال کیا. با محترم ایک سوال یہ ہے کہ ہماری فقہ العبد میں مرشد کا ایک تصور دیا ہوا ہے، عالم ربانی کا ایک تصور ہے، یہ کون ہے؟ یہ کیا بلا ہے؟ نہ مرشد ہمیں نظر آتے ہیں، نہ عالم ربانی کہیں نظر آتے ہیں. یہ کیا بلا ہے؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. علماء میں سے کوئی عالم ربانی تو نظر نہیں آ رہا ہے، نہ ان کی اندر کوئی صفات نظر آتی ہے. جی بالکل. تو انہوں نے ڈائریکٹ فرمایا آپ کبھی با فقیر سے ملاقات کی ہے؟ میں نے کہا، میں نے عرض کیا نہیں. انہوں نے فرمایا آپ با فقیر سے ملو. تو میں نے سوال کیا کیا با فقیر عالم ربانی ہے یا مرشد ہے؟ تو انہوں نے کہا آپ خود یہیں سے پوچھو پتہ چلے گا. تو ایک جستجو پیدا ہو گئی. میرا ایک مرحوم بھائی تھا معذور، اس کے بار بار پیروں میں تکلیف ہوتی تھی، پیپ نکلتی تھی. تو میں اسی بہانے سے باغ کے گھر گیا، چھٹی پر برسا آیا کندوز سے. تو پتہ چلا کہ باغ کہیں تشریف لے گئے ہیں. پھر کچھ دیر کے بعد تشریف لایا. میں نے تعارف کیا، میں کیسا ہوں، میرا نام محمد علی عارف ہے، بس میں آپ سے کچھ خلوت میں باتیں کر. ٹھیک ہے. تو آپ کے وہ پرانے گھر تھے، وہاں پر اس کے مہمان خانہ تھا، ایک کمرہ چھوٹا سا وہاں پر. تو فوراً ہی پر تعارف کرنے کے بعد باجی
میرا ایک مسئلہ ہے، ایک تو بائی کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ ترقب بتا دیں، پھر اس کے بعد تھوڑی مجھ سے انس پیدا ہو گئی، ایک لگاؤ پیدا ہوا، بالکل. تو میں نے عرض کیا باجی اچھا میرے گھر میں چپکلیس رہتی ہے اور یہ ہوتی ہے نا ہر گھر میں، بالکل. اس طرح کی کوئی ماحول سا تھا. تو میں نے عرض کیا کہ آپ اس کے لیے کوئی طریقہ کار بتا دیں. ایک دم سے ایسے غصے میں آگ بگولا ہوا تھا. آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ پڑھا لکھا آدمی ہے، آپ عالم ہے، یہ وہ باب الحدود کو پڑھے. اس نے مجھے اشارہ کیا باب الحدود کو پڑھے، آپ کو شرم نہیں آتا؟ ایک دم سے میں پسینے میں شرابور ہو گیا. مجھے اپنی غلطی کا پتہ چلا الحمدللہ. پھر اس کے بعد میں نے اور بھی سوالات کیے. باجی ہم نے سنا ہے، میں نے بھی سنا ہے کہ شہاب الدین آپ کو مرید ہے. کہا بالکل میرا مرید، میرے شاگرد. تو آپ اعتکاف کے لیے بیٹھاتے ہیں؟ بالکل بیٹھاتے ہیں. تو آپ مجھے بھی تسبیح دیں. تو انہوں نے افضل لگا دیا، اور پہلی ملاقات میں آپ نے پہلی ہی ملاقات میں. کیا بات ہے، یہ رب کا بڑا کرم ہے. سبحان اللہ. تو تسبیح طریقے وہ 3000 تسبیح مجھے اب بھی ہے، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یہ دی تھی. اور نماز تسبیح اور بھی، اور نفل کی کچھ نمازیں. اس کے بعد میں نے بعض سے سوال کیا، میں نے سنا ہے کہ باون کے دنیا سے رحلت کر فرمانے کے بعد آپ نے یہ اعتکاف شروع کیا، ہم نے یہ سنا ہے. اور نہیں، بالکل نہیں. باقی حیات میں نے اعتکاف کا نظام شروع کیا. اور ایک دفعہ ایسا ہوا، میں سید ذاکر اور نامور جو مریدین کو نام لیا آپ نے باعلی وغیرہ کا، کہ ہم اعتکاف کے لیے ہنجور جا رہے تھے. تو باون مرحوم وہاں، اچھا ہمارے ایک جگہ ہے نا آپ کے قبول کا، ہنجور جانے سے پہلے ایک جگہ وہ مسجد آتی ہے تھنگ مسجد، اس سے بھی نیچے ایک جگہ چھبی، وہ ایک جگہ تھا جہاں پہ اعتکاف ہوتی ہے. خبری مسجد ہے، کیا ہے اس کا نام؟ آپ نے مجھے یاد نہیں پتا ہے. آپ میرے پاس زندہ گواہ ہے کہ باون مرحوم وہاں پر چہما لے جا کر کچھ پکا کے چیزیں لے کر وہاں پر میرے استقبال کے تشریف لا، دومبیوں لا، ہم جس کو کہتے ہیں دومبیوں لا آگے تھے. اور ان کی دعا، اور انہوں نے دعا کر کے ہمیں روانہ کر دیا. میرے گواہ ہے، ان کی حیات میں یہ ہوا ہے. اور اس طرح میں اعتکاف. پھر میں نے سوال کیا اچھا تو یہ چندہ کہتے ہیں، یہ سارے چندہ آپ نے ہڑپ لیا ہے، ہڑپ کیا ہے، اور اس میں کیا حقیقت؟ انہوں نے کہا کہ باون کی ہی حیات میں نے سب کو باقاعدات دکھایا، بیلنس دکھایا، جس کا حیدری بھائی گواہ ہے، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. پھر تیسرا میرا آخری سوال یہ تھا، باجی لوگ کہتے ہیں آپ کا کوئی استاد نہیں ہے، آپ اپنا استاد کا نام بتائیں. اس میں آپ اسی سوال پہ جلال میں آ گئے. آپ جلال میں کون ہوتا ہے جو میرے استاد کے بارے میں پوچھے؟ ہاں یہ بات حقیقت ہے. آپ جب اس راستے میں آئیں گے، کسی منزل پہ پہنچیں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میرا استاد کون ہے. کیا بات ہے. انہوں نے یہ فرمایا. اور الحمدللہ پھر میں نے عرض کیا، پھر با محترم آپ سے گزارش ہے، اس دفعہ آنے والے رمضان شریف میں، اس وقت چھٹیوں میں آ رہے تھے، جہاں کہیں اعتکاف ہو تو برائے مہربانی آپ مجھے اعتکاف کے لیے اجازت دیں اور رکھیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. شہاب الدین آپ کے وہاں پر ہے، وہ بہت بڑا عالم ہے، سید ہے، اور میں نے بہت اچھی تربیت دی ہے. آپ اسی کی زیر نگرانی اعتکاف کے لیے بیٹھ سکتے ہیں، اجازت دی. پھر اس کے بعد جناب علی اسے رمضان میں ہم باحمد بھی ساتھ تھا، میں تھا، اور فضل یہ تلس والا یہ بھی تھا، اور ہم 3 مولوی تھے، اور بھی صوفی تھے. اپنا صوفی تھا پھڑوا کا با حسین مرحوم، آپ جانتے ہوں گے، تو وہ بھی شامل تھے. ہم اعتکاف کے لیے بیٹھ گئے. سب سے پہلے جو مرشد کا لقب
وہ بھی میں نے سنا ہے آپ نے دیا تھا. الحمدللہ. یہ ہاں آپ کو یاد ہے وہ مومنٹ کہاں پہ کس جگہ پہ ہاں. دیا تھا؟ کیا اس وقت فیلنگ کیا تھی آپ کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مطلب میں بتاؤں آپ کو شکریہ کہ باہر کے اس کے پس منظر بھی بہت ساری باتیں ہیں. جی جی. مختصراً آپ کو عرض کرتا ہوں. ہنجور میں 2010 کی بات، 2010 2010 سے تقریباً. اور اس میں ہمارے بڑے علماء اکابرین نے، غلام حسنو صاحب خود تھے، شکر علی انور تھے، اور بھی چھوٹے موٹے بڑے علماء بھی تھے. بالکل. تو باہر یہ رب تعالیٰ کا بڑا کرم ہے. تو توبے کے اس پر میں نے وضاحت کی، توبے کے صیغے پر اور کلمات مقدسہ پر. اتوب الی اللہ من الفسق والفجور والمعاصی کلھا لوجوبھا قربۃ اللہ. پھر آگے وہ کلمات مقدسہ ہے. واتخذوا المرشدین فی الطریقۃ والعارفین فی الحقیقۃ، میں نے اس میں بیان کیا. مجھے اب بھی یاد ہے. تو سامعین تو بڑے علماء بھی تھے، اکابر تھے. ہمارے وہ حاجی درویشی بھی تھے اپنا یوچوں والا. تو میں نے کہا دیکھو یہ بافقر، یہ امیر کبیر سید علی احمدانی کے حقیقی علم کا وارث ہے. سید محمد نور بخش رحمۃ اللہ علیہ کا وارث ہے. آج فقیر کی شکل میں سید محمد نور بخش ہے اور شاہ حمدان ہے. ان سے استفادہ لے لو. اور یہ میں مبالغہ نہیں کرتا ہوں، یہ مرشد ہے وقت کا. میری یہ لفظ شاید میرے خیال میں لوگ اس لفظ سے ہی مانوس تھے، نابلد تھے. بالکل ایسے. یا مطلب یا لوگوں کو پتہ چلا یا علماء کو پتہ تھا تو سنی انسنی کر دی، اندیکھی کر دی. لیکن جہاں تک میرے علم میں تھا، چونکہ اس سے پہلے ایک واقعہ ہوا تھا واقعہ دربار میں صدقہ فضل جانے سے پہلے. وہاں سے میں نے عرض کیا بابا تھا آپ مرشد ہیں. میری معلومات کے تحت آپ مرشد ہیں. آپ کے اندر مرشد یہ اپنے گھر سے باغوں کا ہے. ساری کمالات آپ کے اندر مجھے نظر آتی. کیونکہ مرشد وہ ہے جب تک یہ مرشدیت کے عہدے پر فائز نہ ہوتا یہ سارے ہزاروں اعتکاف کا طریقہ نہیں کر سکتا. تو ہنس پڑے. دیکھو بارف آپ یہ لفظ استعمال نہ کریں، کیونکہ یہ لوگوں کے لیے بڑا بوجھل ہوگا. یہ اس لفظ سے لوگ غیر مانوس ہے. تو آپ لفظ پیر بھی استعمال نہ کرے. میں نے کہا میں مر بھی جاؤں تو میں نے کرنا ہے. جب میں نے آپ کو پہچانا ہے، آپ مرشد کے بغیر یہ تربیت نہیں ملتی ہے، نہ یہ اعتکاف. میں نے آپ کو پہچانا، خدا کی قسم میں نے اعلان کیا. یہ پہلے بات ہوئی تھی. پھر بہرحال جب میں وہاں تحریر کر رہا تھا، اس کے بارے میں آپ اپنا جج یوسف صاحب سے بھی آپ استفسار کریں. اس کو پتہ ہے، وہ بھی اس وقت جستجو میں آتے تھے. انہوں نے خود فرمایا مجھے. تو میں نے کہا کہ یہ مرشد کامل ہے، خدا کے لیے اس کو پہچانو، اس کی حیات میں اس سے سبق لے لو. اہل علم بھی اس سے استفادہ لے لو. ہم ظاہری ضربہ یضرب پڑھ کے آئے ہیں، یہ اس سے خدا نہیں ملتا. البتہ عربی دانی ہمیں ملے گی، ہاں کچھ دانش تو ہمیں ملے گی، لیکن یہ علم طریقت اس سے ملے. میں نے یہ کہا تھا. تو لوگ دھاڑے مار کے رو رہے تھے، سسکیاں مار کر رہتا. تو اچانک وہ ایک بزرگ کھڑا ہو گیا، حاجی درویشی صاحب. بارف شاہ کیا بیان کیا آپ، عجیب بیان کر رہے. اس کا مطلب ہے ہمیں بیعت کرنا چاہیے. اس سے یہ لفظ کہا، حاجی درویشی صاحب نے کہا اس کا مطلب ہے آج ہمیں بیعت کرنا چاہیے. تو اس نے بیعت کا معنی کیا سمجھا؟ میں نے اس کو پڑھایا. دیکھو حاجی صاحب، یہ آپ جو اعتکاف کر رہے ہیں یہ بیعت نہیں ہے. یہ آپ تسبیح پڑھ رہے ہیں یہ بیعت نہیں ہے. آپ ریاضت کے جو طریقے بتا رہے ہیں یہ بیعت نہیں ہے. وہ جو اہل سنت والجماعت کے ہاں تصوف کے ان کے بہت سے شاخیں ہیں، ان کے ہاں ایک طریقہ کار ہے کہ ایک سفید کپڑے کو کسی سے بیعت لینی ہو، شاید آپ کو بھی پتا ہو، وہ کپڑے کو پکڑتے ہیں، پھر کلمہ شہادت پڑھوائی جاتی ہے. ہاں کلمہ شہادت پڑھوائی جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس پیر کے حلقہ ارادت میں شامل ہوا اور اس نے بیعت کی. تو میں نے وضاحت کی یہ ہمارے پاس کپڑے کو پکڑ کے جو ہے نا
کلمہ شہادت پڑھنے کا کوئی جواز یا مطلب یہ طریقہ کار نہیں ہے. نہیں. آپ اعتکاف میں توبہ کرتے ہیں اور پھر اعتکاف کے لیے بیٹھتے ہیں, تسبیح آپ لیتے ہیں, یہی ہماری بیعت ہے. تو سمجھو ہم سب نے بیعت کیا ہے. تو میں یہ دے رہا تھا, چوپ چاپ سے نکل گئے محفل سے. عبادت ہے نا, جی جی اسی محفل میں باب تشریف فرما تھے, جی جی. آپ چپ چاپ سے نکل گئے. ہاں. تو یوسف اپنا جج یوسف صاحب نے ایک دفعہ مجھے بیان فرمایا, آپ کی اس تحریروں سے مجھے تو اندازہ یہ ہوا کہ باپ فقیر صاحب کھڑے ہو جائیں گے اچانک اور آپ کے منہ پہ چماٹا مارے گا کہ یہ کیا بات کی, لیکن باپ چپ رہے, خاموش رہے, نکل گئے. اور میں دیکھ رہا تھا باہر نکل گئے. تو یہ رب کا بڑا کرم ہے, بہرحال یہ رب کی بڑی مہربانی ہے. اور ہمارے ہاں یہ ہے نا مصیبت کہ ہم لوگوں کو پہچانتے ہیں نہیں ہے, معرفت حاصل نہیں کرتے ہیں ان کی حیات میں. بالکل. آج بافقیر رحمۃ اللہ علیہ جب دنیا سے تشریف لے گئے, رحلت فرما گئے, پردہ کر گئے, تو حسی تعلقات ختم ہو گئی. حسی تعلقات ختم ہو گئی تو ہم سارے قبر کے مرید بن گئے, قبر پرستی کرتے ہیں. اس کی حیات میں لوگوں نے فائدہ نہیں لیا. بعد میں بڑے بڑے لوگ, بڑے اکابر لوگ, علماء مشائخ کہتے ہیں میں بھی اس کے مرید تھا, کاش میں اس کے مرید ہوتا, کاش ہم اس سے استفادہ لیتے. اور آج بھی سیاسی لوگ, غیر سیاسی لوگ, علماء یہی افسوس کرتے نظر آتے ہیں. اسی طرح آج بھی میں کہتا ہوں بارالسمالیہ انجم مدذل علی اس کا ٹھیک ٹھاک قریب ترین مرید ہے. ہم میں سے کسی کو یہ تربیت نہیں ملی جو بارالسمالیہ انجم کو ملی ہے. وہ 36 سالوں سے اس کا مرید, میں 24 سالوں سے مرید رہا. اس کے بعد دنیا سے بات رحلت فرما گئے. وہ 36 سالوں سے تھا, وہ عالم بھی ہے, لیکن آج ان پر بھی انگلیاں اٹھا رہے. بہت زیادہ. پھر کہیں خدا نہ کرے, خدا نہ کرے, کہیں اس کے حیات کے بعد لوگ افسوس کریں گے. اسے فائدہ لے لو. میں جہاں تک میری دانش میں, میرے علم کے مطابق بارالسمالی کو جو تربیت بانی دی ہے, جو طریقہ کار, جو اسرار رموز منتقل کیا, خدا کی قسم کسی مرید کے اندر نہیں ہے. میں قسم کہتا ہوں نہیں ہے. وہ کوالٹی کسی کے اندر نہیں ہے. اور ہاں البتہ یہ خاموش طبع ہے, یہ بھی تو ایک صفت ہے نا. ہاں یہ بھی تو ایک خوبی ہے. اس لیے وہ فون فام کر کے نہیں کرتے. مجھے پتا ہے کہ باقی حیات میں اپنا بہادی صاحب مرحوم اسٹوڈنٹ با عارف کے با, ایک دفعہ میں نے ساتھ ہنجور جا رہا تھا, تو انہوں نے فرمایا کہ عارف آپ ناراض نہیں ہوں گے, میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں. نہیں باپ فرمائیں, جو بیان کرنا آپ کا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ ہمارے امام برادری کی آپ کی بڑی شکایت. وہ آپ با کو مرشد کہتے ہیں, مرشد کہتے ہیں, اور کہتے ہیں با کے شاہ حمدان رحمۃ اللہ علیہ, شاہ سید رحمۃ اللہ علیہ کے جو مراحل ہے, درجات ہے, وہ آپ با پہ فٹ کرتے ہیں. تو وہ تو کرتا ہوں, اور میں نے کرنا ہے, میری کیا بس ہے, میرے بس میں نہیں. اور اس لیے کہ میں کتابوں کو اسٹڈی کرتا ہوں, بزرگان تصوف نے جو شرائط دی ہے, اصول و ضوابط دیے ہیں, وہ ساری کوالٹی اس کے اندر ہے. صرف ایک بات جو لوگوں کو ملی ہوئی ہے, وہ کہتے ہیں یہ ان پڑھ ہے. یار یہ تو حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ پر بھی الزام لگا تھا. آپ کو پتہ ہے کہ تاریخ کے اندر دیکھو, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, بڑا امام, فقیہ, مجتہد, وہ حضرت امام معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہتے تھے, اور ان کی فیوز و برکات سے فائدہ لیتے تھے. تو ایک دفعہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے نے, وہ بھی عالم تھا, اس نے فرمایا کہ آپ یہ معروف کرخی کے پاس بار بار کیوں جاتے ہیں, آپ ان پائے کے عالم ہیں, فقیہ ہے, مجتہد. بیٹا اس کو پہچانو, اس کا علم خدائی علم ہے, میرا علم کسبی ہے. خدائی علم اور کسبی علم میں تو بڑا فرق ہے. علم کی اقسام, تو لوگوں کو ہضم نہیں ہوئی یہ بات.
اور با کو ان پڑھ کے حالانکہ خدا کی قسم میں بڑا حیران ہو گیا جب شمسی طریقے کے بارے میں ایک سورہ کے بارے میں فرمایا. بارف آپ کو پتہ ہے اس صورت کے اندر حضور پاک کی عمر نکلتی، عمر نکلی اس کی عمر کے بارے میں. یہاں ہر صورت کے ظاہر باطن جانتے تھے، ہر صورت کی کیفیت، افادیت اور ان کے فیوز و برکات سے وہ واقف تھے. 114 صورت ہے قرآن مجید کی، 114 صورت، ہر صورت کا 40 دن کا طریقہ ہے. ہاں کوئی عالم ایسا بتاؤ نا 40 اور 114 صورت کا، ہر صورت کا 40 دن کا طریقہ. میرے مرشد کریم رحمت اللہ علیہ پورے قرآن مجید کی ساری صورتوں کا وہ چلہ کشی کیا، انہوں نے شمسی طریقہ کیا، آبی طریقہ کیا. ایک دفعہ میں نے عرض کیا یا آپ کو یہ سارے مجھے اس وقت کوئی مسئلہ نہیں. میں ایک دفعہ شکایت کی، واہ محترم مجھے یہ صورتیں یاد نہیں ہوتی. میں تو اس وقت 3 دفعہ پڑھتا تھا تو ازبر ہو جاتا، لیکن کبھی عالم کو ظاہر کیا. ہاں وہ عجمی لہجہ ہے، باقاعدہ قراءت نہیں پڑھی ہے، جس کی وجہ سے تھوڑا سا ان کی زبان میں عجمیت کا تھا، رنگ تھا. لیکن وہ قرآن مجید کی ساری صورتوں کے ظاہری معنی، باطنی معنی، ظاہری افادیت، باطنی فیوز و برکات سے وہ واقف ہے. تو محترم بھائی اقبال صاحب، یہ ہے با فقیر کی حیات طیبہ کا ایک پہلو. جزاک اللہ. وہاں محترم لائف سے کوئی شکایت بھی ہے، کبھی کوئی دکھ ملا ہو، کوئی ایسا کوئی مومنٹ؟ ہاں بالکل دکھ ملا ہے، لیکن میرے اس کا اس ذاتی زندگی سے، نجی زندگی سے میں اس کا تعلق نہیں. میں ہیں الحمدللہ. یہ ہماری یہ جو مسجد ہے قومی مسجد، جس کو وہ شاہندہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بنیاد رکھی ہے، اس کے کھینچتانی میں باغ مرحوم کا بہت فیض و برکات اور اس کی پشت پناہی رہی. تو لیکن 8 سال میں اہل حدیث برادری کے ساتھ کھینچتانی میں گزارا، لیکن کبھی ذہنی مجھے دکھ یا غم یا نہیں ہوا. لیکن بدقسمتی یہ ہے ہمارے اپنے مسلک کے دیگر جو بھائی ہیں برادران صفیہ امام نواسہ والے، ان کے محترم باپیر کے گھر پہ جب آگ لگی، اس آگ لگانے کا الزام میرے اپنے جوانوں پہ لگا. بہت بڑا الزام اور اتنا تاریخ میں خطرناک الزام. اور ہمارے پیچھے پورے جی بی کے انتظامیہ ہمارے خلاف. میرے 6 جوانوں کو پکڑ کر لے گئے. ان کی نوٹس میں 20 عورتیں، 300 جوان تھے جو میں نے معلومات حاصل کی. اس وقت ہمارے باجی آمینہ انصاری مدد اللہ عالیہ، میں یہ سمجھتا ہوں بہت گریٹ خاتون ہے، اللہ اس کو جزا دے. انہوں نے مجھے ٹیلی فون کیا، باجی آپ جو ہے نا اپنے آپ کو محفوظ کریں، کیونکہ مجھے پتہ چلا کہ آپ کے پیچھے بھی پولیس لگی. تو بہرحال میں خبروں جا کے کسی بزرگ کے گھر میں رہا. وہ سارے الزام ہم پر تھے تھوپے. الحمدللہ عدالت میں گئے، ہم باعزت ہم بری ہو گئی. وہ سارے الزامات جو بالکل بے بنیاد تھی کھائی میں گر گئی. البتہ اس وقت میں ہمارے سارے جوان 6 جوانوں کو صبح لے جا کے ان کو تفتیش کرانی تھی اور اس کو بند کرنا تھا. مجھے اہل حدیث برادری کے ساتھ اتنے 8 سال لگا رہا، دشمنیاں پیدا ہوئی، لیکن اتنا دکھ نہیں ہوا، پریشانی نہیں ہوئی. جب ہم ایک کمرے میں تھا ہمارے محلے میں اور سارے بزرگ جوان تھے، تو صرف وہ جوان تھے جو صبح جو ہے نا ان کو لے کے جانا تھا. ان کو پولیس کی طرف سے نوٹس آئی تھی اور رات گئے ہم کمرے میں رہے. مجھے خدا کی قسم میری زندگی میں سب سے
سب سے پریشان کن رات یہ وہ تھی. میرے ایک دوست میرے دست بازو محمد حسن جنیدی، ہم دونوں اکیلے تھے. میں اتنا پریشان ہو گیا. یہاں رات کے 12:30 بجے کراچی کسی ایڈوکیٹ سے میں نے رابطہ کیا. اس کے لیے کیا کیا جائے. کئی اپنے ایڈوکیٹ غلام حسین صاحب کمی کا، وہ بھی بڑا زبردست آدمی، ہمارے ساتھ ان پریشان کن حالات میں ساتھ دیا. تو اس وقت جب ان جوانوں کی حالت کو دیکھ کر مجھے رونا آیا، لیکن ان کے ساتھ میں نہیں رونا. رات کے 1:30 بج رہا تھا. اب ان کو کس طرح ہم اس کو محفوظ کریں، کس طرح پولیس کے چنگل سے اس کو بچائیں. یہ اس پریشان کن رات تھی میری زندگی میں. اہل حدیث کے ساتھ ہم نے لگا، بہت سارے اور بھی جھگڑے ہوئے، لیکن اتنی پریشانی نہیں ہوئی جتنی اس رات کو. اور اب بھی وہ رات مجھے یاد ہے کہ اس رات جیسے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر مبارک پر علی مرتضیٰ کو سلایا. اس رات کو رسول خدا کتنی پریشانی میں آپ ہجرت فرمائیے حضرت ابوبکر کے ساتھ. اسی طرح مجھے پریشانی ہوئی اس رات، جو بے بنیاد الزام لگا کر پورا جی بی کی گورنمنٹ ہمارے خلاف، انتظامیہ ہمارے خلاف، اور ہمارے جو خلاف ہے تو ہے ہی ہے، اور پولیس تک بھی ہمارے دشمن تھے. کوئی بھی ہم پر جو ہے نا آرام کرنے والے نہیں تھے سوائے اللہ اور میرے مرشد کریم کے علاوہ. تو یہ مجھے نہ بھولنے والی رات ہے. یہ مجھے پریشانی ہوئی اس وقت. بہت بہت شکریہ. ایک آخری سوال ہے مجھے اور میرے جو ناظرین جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے ایک خاص پیغام اگر آپ دینا چاہتے ہو تو بس. اقبال صاحب آپ کا بہت شکریہ. آپ اور آپ کی ٹیم اور دیگر ناظرین سامعین کو یہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنے مسلک کے ساتھ وفادار رہے. میرے مرشد کریم کے شاگرد رشید اور میرے استاد بامحمد علی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، بعرف دنیا کی سب سے انبیاء کا پسندیدہ دین اسلام ہے، اور اولیاء کا اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات کا منبع اور ان کا خلاصہ صوفیہ نور بخشیہ ہے. اس کے ساتھ وفادار رہو. اس میں اہل بیت کی غیر معمولی محبت، قرآن کی محبت، ذکر کا میدان، عبادت کا میدان، نوافل کا میدان، جہاد کا میدان، ہر میدان ہمارے لیے ہمارے بزرگوں نے دکھائے ہیں. اس سے بڑھ کر اللہ کی کوئی نعمت نہیں ہے. بس یہ ہے کہ آپ یہ دعا کریں، اس مسلک کے ساتھ وفاداری کریں اور اس سے کہیں جدا نہ ہو. تو یہ ہے میرا پیغام. دوسری بات، الحمدللہ میرے مرشد کریم کے مرید، نائب خاص اور عظیم روحانی پیشوا اور وقت کے مرشد بارستم علی ایک زبردست اتحاد و اتفاق کا ایک جھنڈا لے کر وہ تحریک چلا رہے. میں سمجھتا ہوں اگر نور بخشیت سے، حمدانیت سے جس کسی کو عشق ہے، محبت ہے، تو اس کے جھنڈے تلے سب آ جائیں، سارے اختلافات کو بلا دیں. میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے اختلافات ضمنی ہے، ظاہری ہے، اور کوئی معنوی خاص اگر اختلافات ہو گئے ہیں، اتنا عرصہ 36 سال وہ بیٹھ گئے ہیں اختلافات کرتے، کیا نتیجہ نکلا سوائے گتھم گتھی ہونے کے، ایک دوسرے کی عزت پہ حرف آنے کے، پیسہ خرچنے کے، پیسہ وکیلوں کو دینے کے، اور جناب علی کیسز میں خرچ کرنے کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں والا. خدا کے لیے میں یہ گزارش کرتا ہوں تمام سامعین کو، ناظرین کو، ایک پلیٹ فارم یہ ایک ملا ہے بارستم علی مدظ علی اور محترم پیرزادہ سید صاحب شمس الدین صاحب جو اس تحریک کا حصہ ہے. تو ماشاءاللہ ایک زبردست ایک لہر چلا ہے اتفاق و اتحاد کا. اس کے لیے ہر ایک اپنا حصہ ڈالے، علماء اپنا حصہ ڈالے، دانشور اپنا حصہ ڈالے، اور جناب علی سیاستدان اپنا حصہ ڈالے.
تاجر اپنا حصہ ڈالے، نوجوان اپنا حصہ ڈالے، پڑھے لکھے لوگ اپنا حصہ ڈالے، عوام الناس بھی اپنا حصہ ڈالے۔ اب اختلافات بہت ہو چکا جس کی بنا پر ہم دنیا کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ اب بات یہ ہے تصوف کیا ہے؟ تصوف اپنی اصلاح کرنا، دوسرے کے عیب پر پردہ ڈالنا۔ تصوف صفا سے ہے، صفا کے معنی کدورت نہ رکھنا، صرف کرسی پہ کہنے سے نہیں ہوتا ہے، وہ بولنگ بانگ تقریر کرنے سے ہوتا۔ عملی میدان عوام الناس ہے، عوام کے اندر جو ہے نا محبت پیدا کرے، محبت بانٹے، تقسیم کرے، ایک دوسرے کے احترام کرے۔ اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار عالیہ میں یہودی علماء تشریف لائے تو اللہ کے رسول پرتپاک انداز میں کھڑے ہو گئے، اس کو والہانہ انداز میں آپ نے گلے سے لگایا اور مصافحہ کیا۔ تو ایک اللہ کے رسول کے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ یہ یہودی علماء ہیں اور ان کو آپ اتنا پرتپاک انداز میں والہانہ انداز میں استقبال کریں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، جس قوم کی جو معزز شخصیت ہو اس کو وہی عزت دے جو قوم دیتی ہے۔ آج ہم میں یہ نہیں ہے، ہم ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالنے کے بجائے، غیبت کرنے کے بجائے ایک دوسرے کا احترام کرنا سیکھے۔ اختلافات ہو گئے نا تو آج ادھر رہ گئے، اختلافات ہو گئے تو آج مل بیٹھنے کا ایک موقع ملا، اختلافات نہ ہوتا تو یہ آج نوبت ہی نہ آتی۔ تو براہ کرم قرآن و سنت کی تعلیمات، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، تمام صوفیہ کرام کی تعلیمات کی روشنی میں، وہ ہمارے ہاں اس طرح ہے نا کہ اگلا آدمی جو ہے نا اینٹ مارے تو پتھر مارے، یہ نہیں تصوف، یہ نہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ کو دنیا میں کس وقت سب سے زیادہ خوشی ملی؟ اس نے کہا دو بار خوشی۔ کس طرح؟ اس نے کہا جب میں راستے سے گزر رہا تھا، اس وقت بھی اس زمانے میں صوفیوں کے خلاف تھا، لوگ صوفیانہ تحریک پر لوگ جو ہے نا اس کو چڑھتے تھے، برا بھلا کہتے تھے۔ تو فرمایا میں راستے سے جا رہا تو ایک آدمی نے کہا، تم وہ صوفی ہے نا جو صوفی بنتا ہے؟ تو اس نے اپنے گھر کے چھت سے پیشاب کیا اور اس پیشاب کی وجہ سے میرے سر سے لے کر پیر تک میں لت پت ہو گیا اور میں غسل کے نکلا۔ تو مجھے اس وقت اپنی ذات کی ذلت پہ خوشی آئی۔ آپ اندازہ کریں کیا وہ صوفی آج ہے؟ کیا ہمارے امامیہ برادری میں یا اہل بیت کے محبت کا دم برتے ان میں یہ ہے؟ کیا ہم میں ایسا کوئی ہے؟ نہیں۔ دوسری بات فرمایا کہ دوسری بات کب خوشی ملے؟ تو میں بلخ کے بازار میں جا رہا تھا تو ایک آدمی نے بلند آواز سے کہا، اے ریاکار ابراہیم بن ادہم، تم کہاں جا رہے ہو؟ یہ کہا تو میں نے کہا اس کا شکریہ ادا کیا، بس تم نے صرف مجھے پہچانا، ریاکار کہا۔ آپ اندازہ کریں وہ گزشتہ صوفی ایسے تھے، ہم میں نہ کسی عالم میں یہ جناب علی صفت ہے، نہ ناظرین میں ہے، نہ سامعین کے اندر ہے، نہ طلباء کے اندر ہے۔ دونوں تحریک ہر دونوں پہلو پہ دیکھے تو ایک دوسرے کے کیچڑ اچھالتے ہیں۔ تو اب بس کریں، خدا کے لیے میرا یہی پیغام ہے، بس کریں۔ ایک موقع ملا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ہونے کا، ایک طاقت بننے کا، تو اس کے لیے دامے درم سخن تعاون کرے۔ تو میں آپ لوگوں کو شکریہ ادا کرتا ہوں اور انشاءاللہ العزیز رب تعالیٰ کے ہاں بھی ہم معذور ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔